السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ ہے اور یہ سورۃ العصر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ بالعموم انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ 4 صفات اپنائی۔ اب وہ 4 صفات کون سی ہے، انشاءاللہ اس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر اللہ نے جو زمانے کی قسم کہی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس کے بارے میں مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔ یہاں پر صحیح قول کے مطابق عصر سے مراد، والعصر، اس سے مراد دن اور رات ہے، جس کے ذریعے سے تاریکی اور روشنی وجود میں آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس ساری کائنات کا، صرف دنیا کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے۔ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش لاحق ہوتی رہتی ہے۔ اب اللہ نہ کرے اگر اس کی کفر پر موت ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو یہاں پر چیزیں بیان کی گئی، اگر اس خسارے سے ہم کو نجات پانا ہے تو کون سی 4 چیزیں جو ہم کو اپنانی ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر کوئی پھر اپنی طرف سے کوئی رائے نہ رکھنا، اس پر یہ نہ کہنا کہ فلاں بات میری سمجھ میں نہیں آتی، فلاں بات سوچ سے باہر ہے، ایسا نہ کہنا، بلا کسی شکایت کے، بلا کسی شک کے اس پر جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح ایمان لانا، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے عمل صالح، یعنی نیک کام کرنا۔ نیک کام جو بھی ہو اس کو بجا لانا، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حقوق العباد کے متعلق جو اپنے اہل و عیال ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا۔ اور تو اللہ نے ہم کو جن کاموں کا حکم دیا ہے، چاہے واجب ہو یا وہ سنت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، ان تمام کاموں کو بجا لانا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے، جو باتیں اوپر بیان کی گئی ہے اس کی طرف، اس راستے میں دوسروں کو بھی بلانا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، گھر والوں کو، تمام لوگوں کو اس راہ کی طرف، نیکی کی راہ کی طرف بلانا، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے، جتنی بھی 3 چیزیں اوپر بیان کی گئی ہے، اگر اس راستے میں چاہے ہمیں کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس پر صبر کرنا، خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، صبر کی ترغیب دینا، اور اس بات کو مان کر چلیں کہ یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے، یہ چیز، یہ آزمائش ہماری مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، اور اس آزمائش کو اور اس تقدیر کو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جو بھی ان 4 صفات کو اپنائے گا، ان 4 چیزوں پر عمل کرے گا، وہ اللہ کے فضل سے ان آزمائشوں سے بچے گا، ان مصیبتوں سے بچے گا، اس خسارے سے بچے گا جو یہاں پر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.